السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل نیب میں جو پیشی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی، وہ کرونا وائرس کے پیش نظر ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہجوم اکٹھا ہونا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس سب میں شریک ہونے تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا کیا جائے گا ان کی جانب سے۔ آخری وقت میں جب کل صبح ہونا تھا، اب 8 بجے کا وقت ہے اور یہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ کیا وجہ واقعی کرونا وائرس تھی یا نیب نہیں چاہتی تھی کہ اتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہو نیب کے دفتر کے باہر؟ پچھلے سال اگست 11 کی پیشی کے دوران جو مناظر تھے وہ مناظر دہرائے جائیں، پتھراؤ ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو کارکنان ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں۔ کیا وجہ یہ تھی کہ اس طرح کے مناظر ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے، یا پھر اتنا بڑا ہجوم گرفتار کر نہیں سکتے تو پھر بلا کے کیا کریں گے؟ سوال کس قسم کے ہونے تھے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر بہت سی انٹرسٹنگ آپ کو تعویلیں سنائی دیں گی۔ اب مسلم لیگ نون کی جانب سے پہلا جواب آئے گا، نیب ڈر گئی، نیب بھاگ گئی، نیب 12 گھنٹے پہلے یہ پریشر برداشت نہیں کر پائی، یا 24 گھنٹے پہلے، جتنا بھی وقت رہتا ہے، بھی 12 گھنٹے ہیں تقریباً میرا خیال ہے، کہ یہ پریشر ہی برداشت نہیں کیا نیب نے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ وغیرہ باقی تمام جو لیڈران تھے انہوں نے بھی بڑی ڈرا دینے والی گفتگو کی۔ انہوں نے تمام جو ڈی آئی اور باقی تمام لوگ تھے، کیا کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے، ذرا سنیے گا۔ میں آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب جنہوں نے ہمارے ساتھ سال ہا سال کام کیا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ یہ ڈرے ہوئے حکمرانوں کے کہنے پہ آپ کوئی ایسا عمل نہ کیجیے گا۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوا، آپ کی پھر بقایا نوکری جو ہے وہ انکوائریوں، تفتیشوں اور عدالتوں میں جو ہے وہ گزرے گی۔ کل کی صورتحال کو پرامن رکھنے کے لیے ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ریڈ زون کی، نہ کوئی ضرورت ہے وہاں پہ مورچے بنانے، نہ مورچوں کی ضرورت ہے، نہ ریڈ زون کی ضرورت ہے، لیکن وہ دھمکی تو لگا گئی۔ یہ پاکستان ہے بھائی، یہاں پر آپ آئی جی کو، کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی، اس کو دھمکیاں بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر ججوں کو دھمکیاں لگا سکتے ہیں، یہاں پر آپ نیب کو دھمکی لگا سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نیب کو دھمکی لگا چکی ہیں۔ کیا کہا تھا انہوں نے، یہ بھی سن لیں۔ جتنی قربانیاں دینی تھی دے چکی، اب قربانیاں دینے کا نہیں، اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ آئے گی مریم انشاءاللہ، نیب میں آئے گی، خاطر جمع کر رکھو۔ جو تمہاری جان نکلی ہوئی تھی نا، اب تمہاری جان اندر واپس جانے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عوام بھی نیب کو اپنی انتقام کا نشانہ بنائیں گے، وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ انتقام کی باتیں تو بڑے دن سے ہو رہی ہیں۔ او اے آئی جی کا نعرہ عمران خان صاحب نے لگایا تھا، مجھے یاد ہے ایس ایس پی کو یہاں پہ لٹایا بھی تھا، انہوں نے اشارہ دستور پر بڑی بحث ہوئی تھی کہ یہ ریاست کے ملازم ہیں، یہ لوگوں کی یا سرکار کے ملازم نہیں ہوتے۔ یہ چیز سب کو سمجھنی پڑی، جمہوریت صرف الیکشن جیت کر حکومت بنانے سے نہیں آتی۔ زیادتیاں ہیں اس ملک میں ادارے زیادہ طاقتور ہیں، اسٹیبلشمنٹ شاید زیادہ طاقتور ہے، سیاستدانوں کو اپنی سپیس کارو آؤٹ کرنی ہے۔ اس کی لڑائی اگر آپ نے لڑنی ہے تو وہ بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے لڑنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی جیتنے کے لیے آپ تمام تر وہ چیزیں کریں جو آپ کو اس وقت ٹھیک لگتی ہیں، جو شاید زیادتیاں ہوں گی، اور بعد میں آپ حکومت میں آئے تو کہیں گے پھر کوئی دوسرا آئے گا وہ بھی وہی کرے گا۔ یہ نیور اینڈنگ ایک ساگا ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہنا پرویز بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم پی مسلم لیگ نون کی، بہت شکریہ آپ کا۔ عثمان ڈار صاحب تحریک انصاف سے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ مظہر باز صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ نیب نے یہ ختم کیا ہے، کل کی ملتوی کی ہے پیشی، آج عمران خان صاحب نے بھی ایک اپنی میڈیا ٹیم کا اجلاس بلایا۔ وہ اجلاس جو اسلام آباد میں ہوا، کورونا کے پیش نظر ایک طرف نیب اجلاس یا پیشیاں ملتوی کر رہا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کووڈ پازیٹیو ہوتے ہوئے ایک کمرے میں، دیز آر بیڈ آپٹکس۔ اس کو سپن ضرور کیا جائے گا کہ دیکھیں بیماری کے دوران بھی پرائم منسٹر صاحب کتنا کام کر رہے ہیں، لیکن ڈو یو ریئلائز دا کائنڈ آف آپٹکس گیون آؤٹ ہیئر؟ اس وقت 8% سے زیادہ شرح ہے اس وقت کورونا کی، جو کورونا پازیٹیو لوگ ہو رہے ہیں، اور اپوزیشن لاکھ بندہ لے جا کے نیب کے سامنے کھڑا ہونا چاہتی ہے۔
یہ ہے اپوزیشن جو اس کو کتنا سیریس لے رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب اپنے گھر میں میٹنگز کر رہے ہیں, اس گھر میں جس میں 2 کووڈ پیشنٹس ہیں. یہ سیریسنس گورنمنٹ کی ہے. لوگوں سے کیا توقع کریں گے کہ وہ کووڈ ایس او پیز کو کس طرح فالو کریں گے؟ ڈار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے نیب نے فارغ کیا؟ مجھے یاد آ رہا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں گاڈ فادر سیزیلین مافیا کا ذکر کیا گیا, تو یہ جو کلپس آپ نے چند دکھائے ہیں, بالخصوص رانا ثناء اللہ کو میں سن رہا تھا, باز آ جاؤ اسانائیں, آئی جی, چیف سیکٹری, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہوا ہے, حکمران ڈرے ہوئے ہیں. نا ساری عمر آپ کو پیشیاں بھگتنی پڑیں گی, آپ کی انکوائریاں ہوں گی, مطلب آپ ان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, یہ انفارچونیٹ ہے. اس وقت جب خان صاحب کرتے تھے اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ, اور اس وقت بھی غلط تھا, اوے آئی جی, آج بھی وہی غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایز اپوزیشن اس وقت حکومت کے طور پہ آپ کرتے تھے, یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, اور آج آپ کہیں کہ یہ حلال ہو گیا. دیکھیں اگر آپ لیکن پی ایم صاحب کی میٹنگ کے بارے میں پہلے 2 جملے اگر آپ اجازت دیکھیں, دیں. مجھے ٹو بی ہانسٹ یہ نہیں پتا کہ یہ ਤੁਹਾਨੂੰ میٹنگ پتا کب ہوئی. ہونے دی ضرورت نہیں, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਦਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ. ਮੁਝੇ आज भी मकसद मुझे उनका तो पता, जिनको मैंने सलमान अकरम राजा साहब जो अदालत में गए. सलमान अकरम राजा साहब, मैं तो हैरान था कि वो केस उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, اور باقاعدہ اس چیز کا نوٹس بھی لیا جا رہا تھا. وہ وہ بھی پیش ہوئے تھے. تو یہ پرائم منسٹر والی میٹنگ کا ہے. اگر پی ایم صاحب اگر وہ پیش ہو گئے عدالت میں تو پی ایم صاحب کا اجلاس بھی ٹھیک. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں میٹنگ ہوئی ہے, کس کانٹیکسٹ میں جائز ہے یہ بتا دیں. ہاں, کون سے کانٹیکسٹ میں میٹنگ جائز ہے, مجھے یہ بتائیں. دیکھیں اب میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کتنی کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو وائڈ نہیں کی جا سکتی. کیا ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں, تسی دسو. یہ تو وہی جنگ ہو گئی ہے نا. ہاں, کوئی جنگ ہوئی ہے, اندر کوئی حملہ ہونے لگا پاکستان کی, ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہے نارمل سرکمسٹانسز میں اوائڈ بھی کیا جا سکتا. آپ کی بات ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی ہو. میں نہیں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں, چاہے میں خود ہوں, ہمیں اوائڈ کرنا ہے. اپٹکس ٹھیک نہیں ہے, میسج ٹھیک نہیں جا رہا, دوسری طرف کیسز بھی بڑھ رہے ہیں. اگر اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا تصویر تو پھر بھی نہ چاہیے. شاید میں آپ کو سجیسٹ کرتا کہ میٹنگ ہو سکتی تھی. کچھ دوست پکچر میں نظر آ رہے ہیں, اگر آپ ان میں سے کسی کو لے لیتے تو شاید وہ بہتر آپ کو بتا سکتے. میڈیا کی میٹنگ تھی یار. نہیں, میڈیا ٹیم میں تو اور لوگ بھی ہیں, میں بھی میڈیا کا حصہ ہوں, لیکن میں تو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہو جتنے امپورٹنٹ سارے ہوتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, مجھے نہیں پتا کس کانٹیکسٹ میں وہ میٹنگ کی جا رہی ہے. میٹنگ کا کانٹیکسٹ مریم نواز تھا. ایگزیکٹلی اگر آپ نے دیکھا ہو, آیا تھا کہ مریم کی پیشی پر کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. بیسکلی انہوں نے اپنی میڈیا ٹیم کو گیدر کیا تھا کہ مریم نواز شریف کی پیشی کے خلاف جو ہے اس کو کس طرح پروپیگیٹ کر سکیں, کس طرح کریٹ کر سکیں. میں بالکل یہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی. آپٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں. آپٹکس کی بات جس دن عمران خان صاحب ویکسین لگوانے گئے, اگلے دن ان کو کرونا ہو گیا, وہ ویسی ان کا بات تھی. لیکن آپٹکس اس کے بعد کیا ہوا, لوگ اتنے سکیئرڈ ہو گئے کہ شاید ویکسین کی وجہ سے ہوا ہے. وہ تو چلے نہیں, وہ ویکسین کی وجہ سے نہیں تھا. اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو جا کے ویکسین لگانی پڑی, اور یہ بالکل غلط ہے کہ وہ that was just a chance. But I'm just saying کہ as a prime minister آپ کوارنٹین میں ہیں اور آپ ایک میٹنگ کرتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ آپ آن لائن میٹنگ کر رہے ہیں, آپ میٹنگ میں لوگوں کو بلا رہے ہیں اور آپ اس کی تصویر ریلیز کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. سلمان اکرم راجہ 1 لاکھ بندے نیب کے باہر اکٹھے کرنا اس ماحول میں یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, نیب کے باہر سولیڈیرٹی کسی نے اکٹھے نہیں کرا. اگر سولیڈیرٹی کے لیے لوگ جانا چاہیں, کسی نے نہیں کیے. کہیں ایک آپ دکھا دیں پارٹی نے کسی کو کہا ہو. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خدا کا واسطہ ہے کیا کر رہے ہیں, کسی کو نہیں کہا. ہم نے دیکھے پارٹی نے لاسٹ ٹائم بھی, ابھی آپ نے لاسٹ ٹائم کی بات کی نیب کی, اور آپ نے کہا مریم بی بی دھمکیاں دے رہی ہیں. مجھے تو اس بیان میں کہیں دھمکی نہیں لگی. انتقام لوگ لیں گے, یہ دھمکی نہیں ہے. سو اگر آپ میرے خلاف کچھ کریں, میں کہوں میں آ گیا تو میں آپ سے انتقام لوں گا, یہ دھمکی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ٹائم کی پیشی پہ تو میں بھاگنے نہیں دوں گی, انتقام نہیں ہے. پچھلی پیشی پہ میں خود تھی, اور پہلی دفعہ میں میرے پہ ٹیئر گیس اور شیلنگ ہوئی, اینڈ آئی واز لائک سو اسکیئرڈ. اور ہم کچھ نہیں کر رہے تھے, ہم صرف وہاں سولیڈیرٹی کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور اگر آپ وہ ویڈیو وہاں نکلوا لیں, وہاں کیا ہوا, لاٹھی چارج ہوئی. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی تصویر یا یہ میٹنگ غلط ہے, لیکن لاکھ بندوں کو اکٹھا کرنا ٹھیک ہے؟ ہم نے کسی کو اکٹھے نہیں کیا. اچھا, آپ نے منع کیا بیان دے کر کہ کورونا کی حالات ہے, اتنا پھیلا ہوا ہے, برائے مہربانی نیب کے باہر کوئی نون لیگ کا بندہ نہ آئے, یہ بیان دینا چاہیے تھا, یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اکٹھے ہوں گے. مولانا صاحب نے کہا 1 لاکھ سے اوپر بندہ. میں سنا دیتا ہوں, مولانا صاحب نے کہا مریم بی بی ساتھ کھڑی تھی. کیا بات کر, سنائیں جی, چلے میں آپ کے لیے سناتا. آپ کہتے ہیں کسی نے نہیں کہا.
نہیں میں کہہ رہی ہوں کسی نے نہیں کہا, بالکل پی ڈی ایم آ رہی ہے اپنی وجہ سے آ رہی ہے. مریم بی بی نے ایک دفعہ کہا ہے پی ڈی ایم, ہم نے کسی کو نہیں کہا, انہوں نے کسی کو نہیں کہا آنے کے لیے. پیپل آر کمنگ فار مولانا صاحب اور آپ سالیڈیٹی. کی پارٹی اور پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بعد کیا گفتگو ہوئی تھی, یہ سن لیجیے. 26 مارچ کو جب مریم نواز صاحبہ پیش ہوں گی تو پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کے کارکن موجود ہوں گے. ہزاروں سے نہیں لاکھوں تک انشاءاللہ العزیز کارکن اس میں آئیں گے. تو یہ تو مولانا صاحب تو پی ڈی ایم میں ہے کہہ ہی رہے نہیں ہیں نا. پی ڈی ایم نے خود والنٹیئر کیا ہے, اور کیوں کیا ہے, کیونکہ ہمارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, صرف ہماری نہیں ہو رہی, پیپلز پارٹی کی اور لوگوں کی بھی ہو رہی ہے. 26 کو لانگ مارچ تھی, لانگ مارچ نہیں ہوئی. اگر مریم بی بی کی پیشی ہے نیب میں تو لوگ اکٹھے ہوئیں گے, بالکل ٹھیک ہے, کیوں نہ ہوئے, کیوں نہ. اگر پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں آپ تو نیب کو چاہیے, نہیں کووڈ انوائرمنٹ میں نیب کو چاہیے ہی نہیں, پھر آن لائن کر لیتے. اور میں ایک آپ سے, آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کا ایک فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. ایک ٹویٹ آپ نے کی تھی آج سے 2 دن پہلے آستین کے سانپ کے بارے میں. آپ نے کہا تھا آستین کے سانپ کے بارے میں سنا تھا مگر اب دیکھ بھی لیا, خواجہ آصف صاحب بالکل درست فرما رہے تھے. خواجہ آصف صاحب بالکل درست ہے. کس کے بارے میں کہا آپ نے؟ آپ نے تو کوسچن میرے سے یہ اس دن پوچھا ہی نہیں, میں نے آپ کا کلپ دیکھا, آپ نے خود ہی انفر کر لیا اور نام لے لیا کہ کس کے بارے میں. تو میں آپ کو اچھی بات ہے, وہ چھولے والا جو ہے نا اس کی بات کری تھی نا, آستین کا سانپ وہی خواجہ صاحب نے اسی کی بات کی تھی. آستین کا سانپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا ہے. آستین کا سانپ وہ ہے جو کووڈ کی ویکسین جو ہے نا وہ مہنگی بیچتے ہیں. اور خواجہ صاحب کا وہ بیان ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. پہلے خواجہ صاحب کا شارٹ سن لیں جو انہوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں دیا تھا. سنیے گا آئی ایم ایف کے بارے میں. آئی ایم ایف کیا وہ دکھائیں پاکستانیوں کو, کون آئی ایم ایف کا چیف ان کے لیے. آپ کو چاہیے تھا, مجھے آن لائن لے لیتے. I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. on زرداری صاحب. Yes, I still have the reservation. تو یہ آپ کو زرداری صاحب پہ بھی بھائی میں نے تو آبجیکٹیوز کی بات کر رہا ہوں, میں تو بندوں کی بات نہیں. ہماری پچھلے 45 منٹ سے ڈسکشن یہ ہو رہی ہے. جو بات میں نے اس اسٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہے, کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا کیا ریفرنس ہے, تو اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو بلیو ان ہم. بہت شکریہ. اور آپ نے اس کی طرف اشارہ بالکل نہیں کیا. میں نے کہا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, کیا آپ نے اس کی طرف بالکل اشارہ نہیں کیا؟ میں نے ان کا اس بیان کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے. اور آپ نے جب کہا قاہرہ صاحب فرما رہے ہیں بند کمرے کے اختلاف, پاکستان ابھی تک ہم برداشت سے کام لے رہے ہیں, ہماری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا تو ہم بھی بالکل میں نے کیا. یہ دونوں آگے پیچھے تھی, اس کا مطلب کانٹیکسٹ ایک ہی ہوگا نا. نہیں, آپ نے ڈرائیو کیا کانٹیکسٹ اور آپ نے مجھے ایٹریبیوٹ کیا, نام آپ نے لیا. اور آستین کے سانپ کا, جب آپ نے آستین کے سانپ کی بات کہی, اوپر شرمیلا فاروقی صاحبہ نے لکھا, اس کو جواب دیا آپ کو, ہماری رگوں میں نہیں ہے سلیکٹڈ ہونا, مگر ایک ہیں جو ہمیشہ کی طرح ہوتے ہیں. چیئرمین صاحب نے درست فرمایا, وہ آپ کی بارے میں. میں نے اسی لیے آج اچھا کیا کہ آپ نے میرے سے کلیئر کی ہے بات, کیونکہ اگر آپ مجھے کچھ چیز ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا کسی کو کہہ رہے ہیں تو وہ میں اچھی بات ہے, مجھے آپ کے فورن پہ اس کو کلیئر کرنے کا موقع ملا ہے. سو آپ نے بالکل زرداری صاحب کی طرف اشارہ نہیں, میں نے خواجہ صاحب کی اس بیان کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یہ زرداری صاحب کو فرمایا نا آپ نے. نہیں, زرداری صاحب کو نہیں, پی ٹی آئی نے پاکستان کو جس طرح آئی ایم ایف کے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ رہے, جس طرح کرونا ویکسین مہنگی بھیج رہا, تو وہ آستین کے سانپ ہیں. اچھا, وہ آپ کی آستین کے سانپ, اگر میں کہوں تو نام وہ آپ کی آستین کے سانپ ہیں پاکستان کے لیے. اچھا, میں دوبارہ پڑھ لوں گا. دیکھیں مجھے کئی دفعہ کنفیوژن ہو جاتی ہے نا. مظہر صاحب سوری, آپ تھوڑا سا انتظار کر گئے. یہ بتائیں سب سے پہلے, یہ جو بیان بازی اور آپ سارے کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا, میں نے زرداری صاحب کے بارے میں نہیں کہا, اور جی میں, اور کل سب سے اچھا جواب مجھے دیا پرسوں شرجیل میمن صاحب نے. اگر وہ یہ بھی یہ کہتی تو شاید زیادہ آسانی سے ہم مان بھی لیتے. کئی دفعہ اسی لیے پولیٹیشن پہ لوگ ہنستے, کہتے کچھ اور ہیں, پھر ہم بڑے آرام سے ڈینائلز دے دیتے ہیں. شرجیل میمن صاحب سے پوچھا کس کے بارے میں کہا سر آپ نے, یہ بلاول صاحب نے. انہوں نے کہا اگر مریم بی بی نے وہ ٹویٹ ہمارے بارے میں کی تھی پھر بلاول صاحب کا بیان ان کے بارے میں تھا, اگر انہوں نے ٹویٹ نہیں کی تھی تو ہمارا بیان بھی ان کے بارے میں نہیں تھا. which was I thought very apt statement. مصدق ملک صاحب تو خیر کسی اور ہی راستے پہ چلے گئے, وہ نشاد ڈاہا صاحب کی انہوں نے وہ کر دیا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے, پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں, یہ بیانات کیا, یہ جو ہنا بٹ صاحبہ نے کہا, پرویز بٹ صاحبہ نے, ان کا بیان کا مخاطب زرداری صاحب ہی تھے نا سر؟ شکریہ کاشف. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی تھی, اور پاکستان کی میرا خیال ہے سیاسی قیادت کا کرونا کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. ابھی آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی, مجھے حیرانگی ہے, میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اسد عمر صاحب کا کوئی بیان آئے, ڈاکٹر فیصل کا کوئی بیان آئے. یہ جو لوگ وہ کہیں گے یہ پرانی میٹنگ کی تصویر ہے, جیسے
آپ نے سنا ہوگا ابھی انہوں نے کہا زرداری صاحب نہیں ہیں، وہ کہیں گے یہ پرائم منسٹر ہی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ ایکچولی یہ ہوگا۔ دوسرے ہنا بٹ صاحبہ، پی ڈی ایم نے پلان بنایا ہے، کل پروٹیسٹ کا پلان بنایا تھا، پورا پلان بنایا تھا، مطلب کوئی رویہ ہی نہیں ہے کہ کرونا سے کس طرح۔ کراچی میں ابھی نشتر پارک میں جلسہ ہو رہا ہے ایم کیو ایم کا، یعنی آپ حیرانگی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے اپیلیں کرے، خود فالو کرے اس چیز کو، وہی وائلیشن کر رہی ہے۔ تو آپ کس طرح لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کرونا اپنے آپ کو ماسک پہنیں گے، ایس او پیز فالو کریں گے، جب پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ رویہ ہے۔ دوسری بات یہ، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پرانی فائلیں ایک سائڈ پہ رکھتی ہے، پھر جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ فائلیں کھول دیتے ہیں، پھر جب دوستی ہوتی ہے واپس بند کر دیتے ہیں۔ یہ 2006 کے بعد سے یہ چلا ہے، 2006 میں بند کر دی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے، 2008 میں جھگڑا ہوا بوربن ڈکلیریشن کے بعد، پھر فائلیں کھول دی۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو زخم اتنے لگائے ہیں کہ وہ جب بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ اب یہ بالکل بڑا سمپل ٹریگر چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں بڑا سمپل سا ٹریگر چاہیے ہوتا ہے کسی کو بھی کہ وہ فائل کھول کے آ جائے گا، تیری تو جانتا نہیں تو کون ہے۔ سو یہ پاکستانی پالیٹکس ہے، وہ تھوڑا محلے کے بدماش والی پالیٹکس ہوتی ہے نا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ بس وہ سر نیب نے کل ملتوی کیوں کیا یہ تو بتائیں ذرا۔ وہ تو کل انہوں نے کہا تھا کہ نیب کا موقف نہ لیں، اگر نیب موقف دینا چاہے تو ہم پھر لے لیتے ہیں کہ آپ نے ملتوی کیوں کیا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کیوں ملتوی کیا کل کی پیشی؟ میرا خیال ہے کاشف پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ ظاہر ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی اور شاید دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں یہ اطلاعات تھی کہ کلیش ہوگا، اور کلیش میں وہ نیب کا جو انکوائری ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی، اور یہ جو صورتحال، ساری صورتحال پورے دن جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ جو پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے ورکرز، اور جو 26 مارچ کا ان کا لانگ مارچ ہے، تو 26 مارچ کا شو پی ڈی ایم ٹیک اوور کر لیتی نیب کے بجائے۔ تو میرا خیال ہے، اور دوسرے یہ کہ نیب کو ان کو مریم نواز صاحبہ کو ضمانت بھی مل گئی قبل از وقت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرفتار تو پھر بھی نہیں ہوتی اگر نیب کے انٹینشن تھی انہیں گرفتار کرنے کی۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا ڈیفر کیا۔ میرا خیال ہے سر اب چونکہ گرفتار نہیں کر سکتے تھے تو پیشی کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں تھا پیشی کا، اس لیے کہ وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ اس میں نیب میں وہ اس کے جو کہ انہوں نے شروع میں نوٹیفیکیشن دیا تو اس میں تو کہا تھا کہ جو قابل اعتراض تقاریر بھی اس میں شامل کر لی تھیں، اینٹی پاکستان، تو لکھا انہوں نے بریفنگ میں بتایا گیا کہ مریم نواز کو اس سے قبل بھی پیشی کے لیے طلب کیا گیا تھا، اور اس موقع پر نیب لاہور کی عمارت پر شدید پتھراؤ کا مظاہرہ کیا گیا جو نیب کی تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف اس غیر قانونی برتاؤ پر ایف آئی آر بھی متعلقہ تھانے میں درج ہے۔ اور کاشف کل ہی پیمرا کو نوٹیفیکیشن بھی آیا نیب کے حوالے سے۔ میں نے اسی لیے کہا سر اگر نیب اپنا ورژن دینا چاہے تو میں لینے کو تیار ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مسئلہ مریم نواز اس کے لاکھ بندے ہیں یا کرونا ہے، کیونکہ مجھے اس میں 2 پیراگراف مریم نواز کی اور پچھلی پیشی پر پتھراؤ کے ہیں اور 2 کرونا کے اوپر ہیں۔ بڑا آسان ہوتا 4 لائنوں میں کہتے ہیں کرونا بہت پھیل گیا، یہ لاکھ بندہ لے کے آ رہے ہیں، ہمارا خیال ہے کرونا پھیل جائے گا اس لیے ہم ملتوی کریں، لیکن پہلا کرونا کے اوپر پیراگراف، دوسرا مریم نواز، پتھراؤ، غیر قانونی، غیر آئینی، جو ڈرامہ نال چلتا رہنا۔ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خیر نیب بہتر سمجھتی ہے کہ کیوں کینسل کی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، انہیں ایکسپوز ہونا چاہیے تھا، ایکسپوز ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنے دے کہ بڑا احترام ہے ان کے دلوں میں اداروں کے لیے، یہ جو جتھے لے کے لشکر کشی کرنے اداروں پہ آ جاتے ہیں یہ ایکسپوز ہوں۔ اور میں تو بڑا آج آپ کے پروگرام میں آیا تھا، ذہن بنا کے آتے ہی بیٹھنے سے پہلے ہی دیکھا تھوڑے جذبات فوت کرتے ہیں نیب نے پریس ریلیز دے کے، جذبات فوت کر دیتے ہیں نا میرے، کیونکہ دیکھیں دوسری طرف یہی پیپلز پارٹی، پتہ نہیں چوری منظور صاحب ابھی تک لائن پہ آئے ہیں کہ نہیں، جمہوریت از بیسٹ ریونج، یہ ہے جمہوریت ان کے لیے، یہ اداروں کا احترام ان سے پوچھنے والی بات ہے۔ کئی دنیا میں کوئی ایک پولیٹیشین بتائیں جسے کرپشن چارجز کا سامنا اور اس طرح جتھے لے کے وہ جاتے ہوں، یہ تو ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی نیلسن منڈیلا باہر نکلا ہے، کوئی بڑی تاریخی جیلیں کاٹی ہوئی ہیں اور باہر آ رہے ہیں، اور جیسے کوئی نشان حیدر ملنے جا رہا ہے انہیں، بڑی کوئی سروسز ہیں ان کے لیے۔ میرا مقصد ہے دیکھیں تو صحیح، یہ وہی محترمہ ہے، میں پاکستانیوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں جو کہتی تھی میری لنڈن میں تو کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں، اور کہاں کہاں سے پراپرٹیاں نکلیاں، یہ کاشف باسی نے اس قوم کو بتایا۔ یہ وہی محترمہ ہے،
یہ وہی محترم ہے جنہوں نے کیلبری فونٹ تب ایجاد کیا جب دنیا میں نہیں ایجاد ہوا تھا. ایجاد تھا بیٹا ورژن. یہ وہی بیٹا ورژن جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, یہ وہی محترم ہے جو جیلی ٹرسٹ ڈیڈ لے کے آئی تھی. یہ وہ لوگ ہیں. کیا کم اخلاقیت تباہ کر دی ان لوگوں نے. تو آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کو لاکھ بندہ لے کے ان کے سامنے آتے پتہ چلتا ہے ان کو کتنا درد ہے کرونا کا, کتنا درد ہے ان اداروں کا. نیب نے میں سمجھتا ہوں انہیں سیف پیسیج دیا نکلنے کے لیے. میں بریک لے لوں, اجازت دیں, بریک کے بعد آپ جواب دیں گے. لیکن ایک اور الارمنگ ٹرینڈ ٹویٹر پہ ہے جج صاحبان کے خلاف. میں اس کو نہ دکھانا چاہتا ہوں نہ اس پر بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ اگر آپ نے پاکستان ایسے چلانا ہے اور اس طرح عزت ہوتی ہے اداروں کی کہ ہماری مرضی کا فیصلہ آئے تو بلے بلے ہے. جہاں آپ کی مرضی کے فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق دیے بھی جاتے ہیں, مطلب آپ کی خواہش کے مطابق نہیں, لیکن ہو سکتا ہے قانونی طور پہ آپ کے حق میں ہو وہ فیصلے. یہ نہیں, یہ اگر اس طرح ملک چلانا تو پھر ووٹ کو مل گئی عزت. بریک لیتے, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج نیب کو چنگا پلا پھر لتاڑا جی, اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ لشکر کشی کرتے ہیں اداروں پر. دیکھیں میں آپ کو لاسٹ ٹائم کی بات کر رہی ہوں جب نیب کی پیشی پہ میں خود وہاں تھی اور میرے پہ ٹیئر گیس پھینکی گئی. دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس. اور وہ ایکچولی کیا ہوا تھا, وونٹ بی یور لاسٹ ایکسپیرینس بعد. چلیں لیٹس سی. کل ابھی نیب نے ڈر کے پیشی جو ہے وہ کر دی ہے. اچھا لیکن لاٹھی چارج کیا. نیب نس گئی ہے تو سمجھو تو یار. لاسٹ ٹائم کا میں آپ کو یہی بتاؤں کہ لاٹھی چارج جو ہے وہ سٹارٹ ہوا اور اس کی وجہ سے اب مریم بی بی کی گاڑی پہ پتھراؤ کیا گیا اور گاڑی کا شیشہ ٹوٹا بھی. تو ابھی جو بالکل انہوں نے بات کی, ہم لوگ تو اپنی لیڈر کے لیے سولیڈارٹی شو کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے, لیکن اس سے پہلے آپ نے جو پروگرام ایک ٹرینڈ پہ ختم کیا تھا, میں اس پہ آپ کو بات کروں گی کہ میں نے سلمان اکرم راجہ کی, جن کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے تھے کورونا ایس او پیز کی, وہ کوئی بھی چاہے عمران خان صاحب ہوں اگر ان کو کوارنٹین میں ہے یا سلمان اکرم راجہ ہوں کوئی بھی ہوں, کرونا ہو اگر کسی کو ہے کوارنٹین میں, اس طرح کوئی بھی میٹنگز اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے. لیکن ان کی ایک ٹویٹ ہے سلمان اکرم راجہ کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمر عطیہ بندیال صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ جو لڑائی ہے ڈسکا کے الیکشن والے دن کی وہ پی ایم ایل این نے یا پی ٹی آئی نے سٹارٹ کی. ایک نیوز چینل ہے جس نے یہ خبر چلائی اور خبر یہ چلائی کہ پی ایم ایل این والوں نے لڑائی جو ہے شروع کی. تو میں اس لیے میڈیا ہاؤسز کو بھی کہوں گی کہ رسپانسبلی رپورٹ کریں. تو اگر سلمان اکرم راجہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمر عطیہ بندیال ہیز سیڈ کہ آپ یہ فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کس نے لڑائی سٹارٹ کی, تو اس پہ ہمیں میڈیا چینلز کو بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے. اب یہ بتائیں ذرا, وہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا لوگ لے کر جانے چاہیے, فرض کریں آپ کی سپریم کورٹ میں پیشی ہے, نیب میں, دیکھیں ہم لوگوں نے کسی کو نہیں کہا. اگر ہمارے لیڈرز پولیٹیکلی وکٹمائز, اگر پولیٹیکلی, آئی ایم آنیسٹلی ٹیلنگ یو, میں نے کہا, میں نے سارے نون والوں کو فون کیا, مولانا صاحب کو فون کیا تھا, سر بندے پہنچنے چاہیے. آپ پہنچ رہے تھے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. میں جا رہی تھی, میں بالکل جا رہی تھی. مجھے میں تو کہا میں بھی جا رہا سی. کام کریں نا آپ ان کی گاڑی کی ڈکی چیک کروائیں نہ, پتھر نکلے تب بات کریں گے. جس گاڑی سے پتھر نکلے اس میں حکومت کی فائلیں تھیں. ان سے چابی لے گاڑی ڈکی چیک کریں, میں کہہ رہا ہوں اس میں حکومت کی فائلیں تھیں, دوبارہ لگائیں. اس پتھر والی گاڑی میں حکومت کی فائلیں تھیں. چلائیں ذرا وہ جو وائٹ رنگ کی ہے, یہ بڑی اسکرین پہ چلائیں جی, بڑی اسکرین پہ چلائیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت کی فائلیں, یہ تو پھول ہے, یہ دیکھو جی یہ پھول ہے جس میں حکومت کی فائلیں والی نکالیں. یہ دیکھیں یہ حکومت کی گاڑی ہے. یہ پھول, وہ پھول نکلے اور اس نے پھول پھینکے اور وہ پھول پھینک رہے ہیں. یہ پھول, یہ بات نہیں ہے. یہ کیا پھول, جو اس والی ارے دیکھیں تو صحیح, پھول ہی پھول ہے. جو بندے نے پتھر, اور یہ جو سبز جھنڈے ہیں یہ میرا خیال ہے سعودی عرب, یہ سعودی عرب کے جھنڈے. آپ وہ ویڈیو چلائیں جس میں سرکاری فائل بھری ہوئی تھی اور وائٹ گاڑی ہے, وہ ویڈیو چلائیں. اچھا یہ سرکاری فائل, یہ پتھر کس کے ہیں؟ یہ تو لوگ نیچے سے دیکھیں, ان لوگوں نے لاٹھی چارج کیا, انہوں نے ٹیئر گیس کی, انہوں نے مریم بی بی کی گاڑی کو اٹیک کیا. حوصلہ کریں, اگر لوگ رک جائیں, یہ دوبارہ چلائیں جی. اس گاڑی کے اندر سے یہ لفافہ نکلا, لفافہ یہ دیکھیے گا, نیلے شلوار قمیض پہ نظر رکھیں, آیا لفافہ پھینکا, پتھر نکلے, پتھر پھینکے. یہ آپ کہہ رہے ہیں پھول ہے؟ میں تو آپ نے دو ڈیفرنٹ چیزیں چلائی ہیں. اس سے ایک ہی پہلے چلائیے, نہیں یہ وہ نہیں ہے. جو پہلے آپ نے لفافے اڑائے وہ دیٹس ڈیفرنٹ, جس میں حکومتی فائل پڑی ہوئی ہے وہ وائٹ گاڑی فرق ہے. یہ ضرور اگر پی ایم ایل این کے ورکرز نے بھی ایجوٹیٹ ہو کے کیا ہوئے گا تو وہاں سے لاٹھی چارج آپ گھر سے لے کر گئے ہیں, وہاں سے ٹیئر ایک گھر سے گئے ہوئے ہیں, لفافوں میں گھر سے گاڑیوں میں گئے, پتھر مارے ہیں, غلط وہ کہاں سے لے, وہ کون, ہم لے کے آئے ہیں, ہم پتھر لا کے ہم نے مریم بی بی گاڑی میں مارے ہیں. کون مارے گا پتھر؟
نہیں یہ ٹیئر گیس کس نے کی؟ ٹیئر گیس بھی پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہ ہمیں میرے پہ اپنی ہوئی تو کیوں ہوئی؟ پہلی بات سنیں، ریڈ زون اس کو ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں. آپ نے نیب کو ریڈ زون کیوں ڈکلیئر کیا؟ آپ نے کیوں ایسی کوششیں کی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوگی؟ عمران خان نے آج کیوں میٹنگ کی پروپیگیٹ کرنے کی؟ You shouldn't have done it. نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کا رائٹ ہے اگر ان کے لیڈرز پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہے ہیں کی پیشی ملتوی نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا ماننا ہے، میں خود سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے یہ پیشی ملتوی نہیں ہونی چاہیے. اینڈ آئی بلیو کہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم از ریسپانسبل انف ٹو نو کہ ہم اظہار یکجہتی کریں گے اور اس سے آگے نہیں جائیں گے. مجھے یقین ہے اس بات کا. میں تو صرف دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں نظر آ رہی ہیں، یہ میں نے کریٹ نہیں کیا ہے. مریم نواز شریف صاحب آپ کو نظر آیا مریم بی بی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا؟ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، مسئلہ یہ ان کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، نظر وہ بھی تو آنا چاہیے تھا نا. ہوا، لیکن آپ کو لاٹھی چارج نظر آئی؟ آپ کو نظر آیا کہ وہ جگہ سیل آف کیوں ہوئی تھی؟ ٹیئر گیس نظر آئی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پتھر گھر سے لے کر گئے تھے؟ آپ پتھر گھر سے لے کر گئے تھے؟ مجھے نہیں پتا پتھر پولیس سے اٹھا رہے ہیں. اللہ کیا بات کریں، کس نے پتھر پھینکے؟ پی ایم ایل این کے ذرا ورکرز نے آئے ڈاکٹر کو فون کریں جناب، مجھے آپ کو آپ کے سامنے دکھا رہے کیا بات کریں، زمین سے اٹھا رہے جو فیکٹس ہیں. دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر کسی نے یہ کیا یا گولی چلائی جیسے مریم نواز شریف صاحبہ کہتے ہیں غلط، لیکن دس از یو کانٹ سے یہ ہم پہ اگر غلط کوئی کرے گا تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی اگر غلط فار کریں گے. ایگزامپل کارکنوں میں پہ یہ بحث غلط ریاکٹ یہ بحث غلط طرف چلی گئی جسٹ بیکاز آپ اگر یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم نہیں مار رہے تو اس وجہ سے ہو گیا. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ اپنے لیڈرز کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کے سینز نہیں بننے چاہیے. سولیڈارٹی کریں ایک حد تک اپنے آپ لیڈرز کو کمپنی کرتے ہیں. ابھی عثمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب فائرنگ ہو رہی تھی ڈسکا کے بائی الیکشن میں اور وہ فائرنگ کی ویڈیو چلی تھی تو تب یہ ان کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے نا، تب کیوں نہیں رینجرز نے یا پولیس نے کیوں نہیں روکا؟ میں ویسے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس وقت فائرنگ ہو رہی تھی یہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے تب کیوں نہیں؟ اچھا آپ علی اسد ملی کھڑے ہوئے تھے نا؟ وہ سائیڈ پہ کھڑے تھے اس لیے کہ وہاں انہیں بتایا گیا فائرنگ ہو رہی ہے اس لیے وہ پولنگ سٹیشن پہ پہنچے ہیں. لیکن یہ کہاں ہے کہ وہ فائرنگ کروا رہے تھے؟ ہم سمجھتے ہیں ان کے لوگ فائرنگ کر رہے تھے. لیکن کل، اور میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، ان کے سینئر رہنما نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں گڈی چ اپنے پتھر رکھ رہے ہیں. میں کیا پتھر رکھنا تے دور دی گل ہے، مارن دا سوچنا بھی نا، ورنہ چیخنا تاڑیاں رائیونڈ تک جان دیا. میں انداز دیا سیریسلی میں نے اس کو یہ بات کہی. آپ بتائیں کس نے کہا؟ ہاں یہ میں آپ کو پروگرام نہیں یہ کیا ایک آدمی نے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کا آپ کے سامنے بیان دیا اور آپ اس کا نام نہیں لے سکتے؟ مجھے اس لیے میں نہیں لینا چاہ رہا کہ مجھے یہ شک ہے کہ وہ مذاق سے کہہ رہا تھا تو پھر اسے پھر میں نے سیریسلی. لیکن دیکھیں میں تو ان کے انٹینشنز بتا رہا ہوں نا کہ یہ اس طرح سوچتے ہیں. ان کی ایک تاریخ رہی ہے. یہ وہی جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا. یہ وہی جماعت ہے جس نے پی ٹی وی پہ اٹیک کیا تھا. یہ وہی جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ کے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے. یہ وہی جماعت ہے. یہ وکٹ کمزور ہے لیکن ایک بات وکٹ کمزور ہے. یہ وہی جماعت ہے جس نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے ان کو شرمندگی کرے اور آپ فارغ ہوں. مظہر صاحب جو احترام اجازت دیں، مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ بھی غلط ہے، پی ٹی وی پر حملہ بھی غلط ہے، پارلیمنٹ پہ حملہ بھی غلط، کسی سرکاری ادارے پر. یہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. مظہر صاحب یہ جو بحث شروع کی تھی ڈار صاحب نے کہ کیا گروپس جانے چاہیے جب پیشیاں ہوں، یار فرسٹ 30 سیکنڈ میں یہ ویو دے دیں، اس کے بعد میں ذرا پی ڈی ایم کے بارے میں بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. نہیں جانے چاہیے. دیکھیں کاشف، آپ جب اگر فرض کریں کوئی بھی نہیں جاتا، مریم نواز صاحبہ اکیلی جاتی تو مریم نواز صاحبہ کمزور نہیں ہوتی، میرے خیال میں زیادہ طاقتور ہوتی. میں نے خود ہیئرنگز اٹینڈ کی ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، ایون نواز شریف صاحب کی جب 2000 میں ابھی نیب میں 300-400 جگہ ٹرائل کیا تھا. نہیں ہوتے لوگ یار. اور دیکھیے اس سے تاثر کیا جاتا ہے، اس سے تاثر بالکل یہی جاتا ہے کہ آپ جو تحقیقات ہے اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں. نیب کی جو پیشی ہے، نیب کا بلانا جو ہے، اس میں ایک دو رائے ہو سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے جو تقریر کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی اس نوٹس میں لکھا ہے وہ نیب کا پریویو نہیں ہے اس کا. دوسرا سر میں ایک اور چیز بڑی بار کہتا ہوں کہ اگر گرفتاری کرنی ہے تو ایک ایسا پروسیجر ہو جس کو دیکھ کے سب کو پتا ہو یہاں گرفتاری ہوگی، چاہے وہ حکومتی ہے چاہے اپوزیشن کا. یہ بھی نیب کے بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی. جیسے ہنا بٹ صاحبہ، دیکھیے پی ایم ایل این کا پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ایجیٹیشن کا ڈی این اے نہیں ہے اس لیے گاڑیوں میں پتھر رکھ کے چلے گئے.
اگر ایجیٹیشن کا ڈی این اے ہوتا تو وہاں پتھر مل جاتے اور PTI وہاں میں وہ agitation چیزیں کا ہو DNA سکتی ہے، صحیح کہہ رہے تھیں. ہیں مظہر عباس وہ صاحب. ریئیکشن دیکھیے لاٹھی چارج کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس پلان کے ساتھ گئے ہیں کہ ہم نے گاڑیوں میں ڈنڈے رکھ کے لے جانے ہیں، ہم نے گاڑیوں میں پتھر رکھ کے لے جانے ہیں، تو جو پولیس کا لاٹھی چارج ہے، پولیس کا ٹیئر گیس ہے، جو اسٹیٹ کا ریپریشن ہے، وہ پھر نیوٹرلائز کر دیتے ہیں آپ جب آپ جو ہے گاڑیوں سے You become the guilty party then, چیزیں sir. نکال کے. وہ نہیں ہوتا. دیکھیے آپ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں مقدمات فیس کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز جو ہے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، وہ سزا بھگتنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ غلط ہے. وہ آخر ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل جوڈیشل مرڈر کہلایا نا. ٹھیک سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ذرا میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا کلوز کریں گے اس بات پہ کہ کیا پی ڈی ایم کا ذرا ایک ریمارک لینا اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پی ڈی ایم 30 سیکنڈز. پی ڈی ایم یونائٹڈ ہے. آپ نے ان کو بائی الیکشن میں دیکھ لیا ہے کہ بائی الیکشن میں کیسے جو ہے وہ پی ایم ایل این اسکا کے الیکشن، نوشہرہ کے الیکشن میں جیتی. بیسکلی ایک ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا، کہ پی ڈی ایم کا ایک ایجنڈا ہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنا ہے اور ان کو فارغ کرنا ہے. استعفے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ابھی اس کے علاوہ کوئی طریقہ تھا آپ کے خیال میں کہ کس طرح گرائیں گے اس کو؟ دیکھیں ابھی آپ نے حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا الیکشن دیکھ لیا، اس کے بعد آپ نے سینٹ چیئرمین والا بھی دیکھا. وہ ان کی پیپلز پارٹی کی اپنی غلطی کی وجہ سے وہ ناموں کا اچھا، تو دیٹ واز شوئنگ کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آتے. لیکن آئی تھنک کہ پی ڈی ایم کو یہ ریئلائز ہو گیا سب کو کہ ایک ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کو گھر بھیجنا، اس کے لیے دے ہیو ٹو بی یونائٹڈ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم عملی طور پہ دفن ہو چکی ہے، بلکہ پی ڈی ایم مکمل تباہ ہے. اور جہاں تک لاہور کی ایک سلیکٹڈ فیملی کی بات ہے، اس میں اتنی سیاسی طاقت ہی نہیں کہ وہ لانگ مارچ کر سکے. اور آپ نے دیکھا وہ لانگ مارچ سے تو بھاگے ہیں، شارٹ مارچ پہ آگے جی ہم لاہور میں کریں گے. اپنے گھر دے وچ آپس جڑا مقصد بچے نہیں کھیلتے جس طرح. سو تانوں کھانا ختم ہو گیا. مظہر صاحب کوئکلی سر، میرے پاس 20-30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. پی ڈی ایم کنفیوزڈ ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے پی ایم ایل این استعفوں سے پیچھے ہٹے گی اور پیپلز پارٹی لیڈر آف دی اپوزیشن کے مسئلے پہ پیچھے ہٹے گی. اور کیا حکومت گرا پائیں گے سر؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ کریں بیچارے، آپ ٹینشن نہیں لینے. مظہر صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں میرا خیال ہے گر جائے گی. مظہر صاحب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہوں اس بار. چلیں مظہر صاحب یہ آسر ہے اور کہتے ہیں میں کیا کروں. کاشف دیکھیں اچھا مجھے پروگرام کلوز کرنے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بہت شکریہ، اجازت دیجیے. ٹینشن نہیں لینی آپ نے، یہ بات تھی. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles une reise nach Disney World zus parents.